Bismillahirrahmanirrahim. The Prophet had left behind a band of selfless people. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे बेलौस लोगों का एक ग्रोह छोड़ चुके थे. Who dedicated themselves with the singleness of purpose to the service of a new religion. जिन्होंने खुद को मकसद की पेवस्तगी के साथ नए मजहब की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया. One of these persons was हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. इन अफराद में से एक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे. Who was great both in war and peace. जो जंग और अमन दोनों में अजीम थे. Few person in the history of mankind, बनी नौ इंसान की तारीख में चंद अफराद have displayed better qualities of head and heart than उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दिलो दिमाग की ज़्यादा अच्छे और साफ दिखा चुके हैं. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was born in Mecca in 40 BH. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 कबल हिजरी में मक्का में पैदा हुए. His lineage joins that of Prophet in the 8th generation. आपका शजरा नस्ब 8वीं नस्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नस्ब से जा मिलता है. He was one of the 17 literate persons of Mecca. आप मक्का के 17 ख्वांदा अफराद में से एक थे. when मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम became prophet, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बने. he entered the fold of Islam at the age of 27. आप 27 वर्ष की उम्र में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु led a very simple life. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सादा जिंदगी बसर की. his standard of living was in no case higher than an ordinary man. आपका म्यार जिंदगी किसी तरह भी एक आम आदमी से ज्यादा बुलंद न था. Once the governor of Kufa visited him, एक दफा कूफा के गवर्नर ने आपसे मुलाकात की. while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil, जब आप जैतून के तेल और जौ की रोटी पर मुश्तमिल अपना खाना नोश फरमा रहे थे. द गवर्नर सेड, गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इनफ व्हीट इज प्रोड्यूस इन योर डोमिनियंस. अमीरुल मोमिनीन, आपकी सल्तनत में काफी गंदम पैदा होती है. व्हाई डू यू नॉट टेक व्हीट ब्रेड, आप गंदम की रोटी क्यों नहीं खाते. फीलिंग समवट ऑफेंडेड, कदर रंजीदा होते हुए द कैलिफ आस्क्ड हिम इन अ मेलनकोली टोन, खलीफा ने उनसे गमगीन लहजे में पूछा, डू यू थिंक, क्या तुम्हारा ख्याल है that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions. मेरी वसी सल्तनत में रहने वाले हर शख्स को गंदम मुयस्सर है. No, replied the governor. नहीं, गवर्नर ने जवाब दिया. Then how can I take wheat bread? फिर मैं गंदम की रोटी कैसे खा सकता हूँ? Unless it is available to all my people. ता वक्त है कि ये मेरे तमाम लोगों को दस्तयाब हो. Added the caliph, खलीफा ने मजीद कहा. Once the envoy of the Roman emperor, एक मरतबा रूमी शहंशाह का सफीर set out for Medina attended by a large retinue, खुद्दाम की एक बड़ी तादाद के साथ मदीना के लिए रवाना हुआ. He wanted to meet the caliph, वो खलीफा से मुलाकात करना चाहता था. He inquired a passerby, उसने एक राहगीर से पूछा, tell me please, बराए मेहरबानी मुझे बताओ, where is the palace of the caliph, खलीफा का माल कहाँ है. The Arab was surprised by this strange question. अरबी इस अजीबोगरीब सवाल से हैरान हुआ. The envoy was escorted to the mosque of the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सफीर को मस्जिद नबवी बाफाजत लाया गया था. एंड टू हिज अटर एस्टोनिशमेंट, और उसकी मुकम्मल हैरानगी के साथ, अ पर्सन हु वाज लाइंग ऑन द बेयर फ्लोर ऑफ द मॉस्क, एक शख्स जो मस्जिद की खाली फर्श पर लेटा हुआ था, वाज इंट्रोड्यूस टू हिम एज कैलिफ उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा उमर फारूक के तौर पर उससे मुतारफ करवाया गया था. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम, अपने दौर का अजीम तरीन हुक्मरान, हुज आर्मीज हेल्सवे ओवर द 3 नॉन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी अफवाज दुनिया के 3 मशहूर बराज़मों पर असर रसूल रखती थी. A common man had an easy access to हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आम आदमी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक आसान रसाई रखता था. And every man was free to question his actions, और हर शख्स आपके अफ़ाल पर सवालात करने के लिए आज़ाद था. Once he said, एक दफ़ा आपने फरमाया, I have no more authority over the बैतुल माल, मैं बैतुल माल पर इससे ज़्यादा इख्तियार नहीं रखता than a custodian has over the property of an orphan, जितना एक मुहाफ़िज़
یتیم کے مال پر اختیار رکھتا ہے. If I would be well to do, اگر میں امیر ہوتا, I would not accept an honorarium, تو میں وظیفہ قبول نہ کرتا. If not, اگر نہیں, I would draw a little to meet the ordinary necessities of life, میں زندگی کی عام ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ لوں گا. برادرز, آئی ایم یور سرونٹ, بھائیو میں آپ کا خادم ہوں. اینڈ یو شوڈ کنٹراسٹ اینڈ کوشچن مائی ایکشن, اور آپ کو میرے افعال کا تقابلہ کرنا چاہیے اور میرے افعال پر تفتیش کرنی چاہیے. ون آف دیز از, ان میں سے ایک یہ ہے, دیٹ پبلک منی شوڈ نیدر بی unnecessarily hoarded nor wasted, کہ عوامی پیسہ نہ ہی غیر ضروری طور پر ذخیرہ ہونا چاہیے نہ ہی ضائع ہونا چاہیے. I must work for the welfare and prosperity of our people, مجھے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. Once a person shouted in a public meeting, ایک دفعہ ایک شخص عوامی جلسے میں چلایا, او عمر fear God, اے عمر خدا سے ڈرو. The audience wanted to silence him, سامعین اسے خاموش کرانا چاہتے تھے. But the caliph prevented them from doing so, saying, لیکن خلیفہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے ایسا کرنے سے منع کر دیا. If such frankness is not exhibited by the people, اگر لوگ ایسی بے تکلفی نہیں دکھائیں گے, they are good for nothing, تو وہ بیکار ہیں. And if we do not listen to them, اور اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے, we would be like them, تو ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so strict in the enforcement of impartial justice, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر جانبدار انصاف کے نفاذ میں اتنے سخت تھے, that he did not spare even his near and dear ones, کہ آپ اپنے عزیز و اقربا افراد کو بھی نہیں بخشتے تھے. if were at fault, اگر قصوروار ہوتے. once his own son Abu Shama was reported to have drunk wine, ایک دفعہ آپ کے اپنے بیٹے ابو شامہ کے بارے میں شراب پیے جانے کی اطلاع دی گئی تھی. the caliph flogged his son with his own hands, خلیفہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کوڑے مار لے till he died, حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا. and the remaining stripes were delivered on his grave, اور باقی ماندہ کوڑے اس کی قبر پر مارے گئے. the history of the world cannot produce a single instance, تاریخ عالم ایک مثال بھی نہیں دے سکتی, in which a state or public leader, جس میں ایک ریاستی یا عوامی قائد نے showed greater respect for justice and the rule of law, انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے اس سے زیادہ احترام دکھایا ہو. particular care to emphasize, اب اس بات پر زور دینے کے لیے خاص احتیاط کرتے تھے, that there should not be much distinction between ruler and the rule, کہ عوام اور حکمران میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state, اور لوگوں کو ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار تک آسان اور مفت رسائی حاصل ہونی چاہیے. every governor had to sign a bond on his appointment, ہر گورنر کو اپنی نامزدگی پر ایک حلف نامے پر دستخط کرنا پڑتا تھا. that he would put on coarse clothes, کہ وہ ادنا لباس پہنے گا. and would eat coarse bread, اور ادنا کھانا کھائے گا. and that the complainant would have an easy access to his presence at any time, اور یہ کہ فریادی کو اس کی موجودگی تک ہمہ وقت آسان رسائی حاصل ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was kind and sympathetic to the needy, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت مندوں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد تھے. unstinted service to humanity, انسانیت کے لیے بے درے خدمت was his foremost concern, آپ کی اولین فکر تھی. he roamed about at night often under cover to acquaint himself with the condition of his people, خود کو اپنے لوگوں کی حالت سے آگاہ کرنے کے لیے اکثر بھیس بدل کر آپ رات کو ادھر ادھر گشت کرتے تھے. one night as he was roaming outside Medina, ایک رات جب آپ مدینہ سے باہر گشت کر رہے تھے, he observed in a house a woman cooking something and two girls sitting beside her crying for food, آپ نے ایک گھر میں ایک عورت کو کچھ پکاتے ہوئے اور اس کے پاس دو بچیوں کو بیٹھے ہوئے اور خوراک کے لیے چلاتے ہوئے دیکھا. after waiting for some time, کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد, he asked the woman, آپ نے عورت سے پوچھا, what was the matter, کیا معاملہ ہے. she told him, اس نے آپ کو بتایا, that the children were hungry, کہ بچے بھوکے ہیں. that there was nothing in the kettle except water and few pieces of stone, کہ دیگچی میں
پانی اور کنکریوں کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. And that she was lulling them to believe, اور یہ کہ وہ انہیں یہ یقین دلانے کے لیے لوریاں دے رہی ہے, that food was being cooked for them, کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے. The caliph without disclosing his identity, خلیفہ نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر hurried to Medina 3 miles away, 3 میل دور تیزی سے مدینہ گئے. brought a bag of flour, آٹے کا ایک تھیلا لائے. and was not contented, اور مطمئن نہ ہوئے until the appetite was satisfied, تا وقت ہے کہ بھوک مٹ گئی. The next day, اگلے دن he called again to apologize to the old woman for his negligence, اپنی غفلت کے لیے بوڑھی عورت سے معذرت کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ ملاقات کی. and fixed the dole for her, اور اس کے لیے خیرات مقرر کی. Honesty and integrity, راست بازی اور دیانتداری were the highest virtues in the character of the second caliph. دوسرے خلیفہ کی کردار میں اعلیٰ ترین اور صاف تھے. Once during his illness, ایک مرتبہ آپ کی بیماری کے دوران, his physicians prescribed honey for him, آپ کے معالج نے آپ کے لیے شہد تجویز کیا. Tons of honey was kept in the بیت المال, ٹنوں شہد بیت المال میں رکھا ہوا تھا. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ٹیک اے ڈراپ آف اٹ, لیکن آپ نے اس کا ایک ذرہ بھی نہ لیا. unless he was permitted by people's committee, تا وقت ہے کہ آپ کو عوامی مجلس کے ذریعے اجازت دی گئی تھی. his wife کلثوم once presented a few bottles of perfume to the empress of Rome, ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ کلثوم نے ملکہ روم کو عطر کی چند شیشیاں تحفہ دیں. The empress returned the bottle filled with precious stones, ملکہ نے قیمتی پتھروں سے بھری بوتلیں واپس کی. when حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ learned of it, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں علم ہوا, he deposited the jewels in the بیت المال, تو آپ نے جواہرات بیت المال میں جمع کر دیے. It was only to his moral character, یہ آپ کے صرف اخلاقی کردار کی وجہ سے تھا. says a European historian, ایک یورپی مورخ کہتا ہے, that عمر owned the respect, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احترام رکھتے تھے, which he inspired for the physical force, جسے آپ نے جسمانی قوت کے لیے متحرک کیا. عمر was not only a great ruler, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے, but also one of the most typical models of all the virtues of Islam, بلکہ تمام اسلامی خوبیوں کے انتہائی مخصوص نمونوں میں سے ایک تھے. Tradition makes the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم of Islam says, روایت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلوایا. if God had wished, اگر اللہ تعالیٰ تمنا کرتا, that there should have been another prophet after me, کہ میرے بعد ایک اور نبی ہوتا, he would have been none other than عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہ ہوتا.